وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله العلي العظيم. صلوات I've been continuously asked to please ask you all to move forward. So, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajjal farajah. مجلس انگلش اور اردو دونوں میں ہی رکھوں؟ آج کا ایک ٹاپک ایسا تھا جس کو میں چاہتا تھا انگریزی میں زیادہ کروں، لیکن کیونکہ ٹائم زیادہ نہیں ہے. قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں. تھوڑا سا مجھے یہ وضاحت کرنی ہے، کچھ نوجوانوں نے مسلسل سوالات کی ہیں توسل سے متعلق اور ایسی باتوں سے متعلق، جس کے لیے میری مجالس بہت زیادہ موجود ہیں، لیکن ایک دو باتوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کو ذرا غور سے سنیں گے. Many people just take out a verse from the Holy Quran، یہاں سے آیت نکالی اور سمجھا یہ آیت ہے. علامہ طباطبائی سے سوال کیا المیزان، صاحب المیزان سے، یہ قرآن کی آیات لوگ پیش کرتے ہیں تو آپ نے قرآن کو کہا ہے کہ یفسرو قرآن بعضہ بعض، یہ جو آپ کا پورا نیا تھیری آپ نے دی ہے کہ قرآن کو قرآن سے تفسیر کر رہے ہیں. کنٹرڈکشن نہیں ہے، اس آیت کی وہاں تفسیر ہے، اس آیت کی وہاں. تو یہ آپ نے فرسٹ ٹائم کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو خود نہج البلاغہ میں نے مولا علی کے کلام سے لیا ہے. یہ جو پورا آئیڈیا، جو پورا تھیم ہے، یہ مولا کائنات نے سب سے پہلے ڈسکس کیا. القرآن یفسر بعضہ بعضا، مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے یہ. عزیزان گرامی، اب ہمارے مصیبت یہ آ گئی کہ جیسے ہمارے ماشاءاللہ سے مسلمانوں میں ایک پورا گروہ تیار ہوا وہابی کے نام سے، پھر انہوں نے نام بدلا کہ ہم بدنام ہو گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو سلفی کر لیا. پھر وہ نام ہر 100 سال میں چینج کر لیتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے یہاں بھی کچھ اہل القرآن آ گئے شیعوں کے اندر. کیا آ گئے؟ اہل القرآن. قرآن کافی ہے. جس نے سب سے پہلے نعرہ لگایا تھا نا حسبنا کتاب اللہ، سب سے پہلے وہی علی کے در پہ آیا تھا. حسبنا کتاب اللہ، the book of Allah is sufficient for us. But the Holy Prophet says inni tarikun fikum الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی. حتیٰ اگر قرآن بھی کافی ہو تو جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں ویسا قرآن کافی نہیں ہے. آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں سورہ فاتحہ میں، آپ ہر روز پڑھ رہے ہیں. Thee do we worship and thee do we seek for help. ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. اس کا مطلب ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت حرام ہے. آپ میں فرق کیا رہ گیا؟ آپ میں بھائیوں میں ماشاءاللہ سے زیادہ تر مسلمان بھی نہیں مانتے ہیں اس طرح سے. تھوڑی سی توجہ کیجیے گا پلیز، میں کسی کو افینڈ نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ جو اردو کا محاورہ نا، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. If you go to half a doctor, person who is not fully qualified, your life is in danger. He may give you a medicine because you're not fully qualified yet. And not fully qualified alim may ruin your, even qualified these days, mullahs, will ruin your belief. کیا مطلب؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. Please everyone pay attention. In another part in Quran, Surah Baqarah, Allah says, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Seek help from patience and namaz. Answer me, is patience and namaz Allah? نماز اللہ ہے. جواب کیوں نہیں دے رہے آپ لوگ؟ کیا صبر اللہ ہے؟ آپ کہہ رہے نہیں اللہ کے علاوہ کسی مدد نہیں مانگ. اللہ خود ہی کہہ رہا ہے نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو.
Faizeh Kashani, one of the greatest Shia scholars to have ever lived. Faiz Kashani, Hadith book, Al-Wafi, 23 volumes. Tafsir As-Safi, on every topic he has a book. I know more than 20-30 sciences, but I'm not the last word in all of those sciences. Faizeh Kashani is one of the greatest Shia scholars in 1000 years. Faizeh Kashani बहुत बड़ा नाम है. मुल्ला सदरा के दामाद हैं, फलसफे में, कलाम में, तफसीर में, हदीस में, every science में he is an expert. Theology में. حدیث امام کی جو ایکسپرٹ ہے تمام حدیث کے ہی سیلف کمپائلڈ الوافی ہمارے کتب اربعہ سے نکال کے وہ کہتے ہیں یہاں چھٹے امام سے روایت ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ صبر محمد ہیں صلاۃ علی ہیں. یہاں ایسا مت کیجیے پلیز. کیا فرق ہے؟ دیکھیں 3 چیزوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے. علم، اہل بیت کا علم. دوسرا ان کی ولایت، فالو کر رہے ہیں، ولایت یعنی اختیارات، دے پاورز. ان کے پاس کتنا علم ہے، کیا علم ہے، کتنی پاورز ہیں. اور تیسرے ان کا اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ. تھوڑی سی فلسفی کی بحث لے کے آؤں گا، دن ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ لوگ توجہ سے سنیں گے اس بات کو. اللہ کا علم، اس کی ولایت، اس کا مقام، اس کی قدرت ذاتی ہے. ذاتی یہ فلسفی کی ٹرم. بائی ایسنس ہز علم از ہز. اہل بیت کے پاس بالعرض ہے، بالذات اینڈ بالعرض فلسفی میں کہا جاتا ہے. تھوڑی سی توجہ کریں. اہل بیت کا اپنا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. یہ ولایت اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ علم اللہ کا دیا ہوا ہے. نمک، سالٹ، نمک نمکین ہے بالذات. کھانا نمکین ہے بالعرض. توجہ. Salt is salty because of itself, but the food is salty because of the salt. میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ یہی مثال دی ہے فلاسفرز نے. نمک ان اٹ سیلف سالٹی، اپنی وجہ سے نمکین ہے. کھانا نمک کی وجہ سے نمکین ہے. اللہ کا علم اپنا، ان کا اللہ کا دیا ہوا. اللہ قدیر ہے، علیم ہے. اہل بیت کے پاس ولایت ہے اللہ کی. اب یہ قرآن کی آیت ہے انما ولیکم اللہ. اللہ نے صرف یہ نہیں کہا بس اللہ ہی ولی ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین. اوروں کے بعد ولایت ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے ولایت ہے، پاور ہے. ولایت کیا ہے؟ علم، شفاعت. سن لیجئے، افضل ترین آیت قرآن کی آیت الکرسی ہے احادیث کے مطابق. شیعہ سنی حدیث میں افضل ترین سورہ، افضل ترین سورہ فاتحہ. آیت افضل ترین آیت وہ جو توحید پہ آیت ہے اسی میں شفاعت ہے. من ذا الذی یشفع عنده, who dares to do شفاعت before Allah, who intercedes before Allah. کس میں مجال ہے اللہ کے سامنے شفاعت کرے؟ الا باذنہ، سوائے ان کے جن کو اللہ اذن دے. جب اللہ خود ہی آیت الکرسی میں کہہ رہا ہے جسے اللہ اذن دے. اللہ کسی کو بھی اذن دے تو محمد و علی کو اذن دے گا. بھئی میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ وسیلہ میں نے بھی آپ کے سورہ بقرہ آیت نمبر 35، سورہ مائدہ آیت نمبر 35، سورہ نمبر 5، یا ایھا الذین آمنوا. ابھی میں ترجمہ دیکھ رہا تھا، میں نے ایپ کھولا ہمارے بھائیوں کے ایپ، کہ انہوں نے ترجمہ کیا کیا ہے. مولانا محمد تقی عثمانی، نام نہیں سنا آپ نے؟ اس وقت ہمارے دیوبندیوں کے، وہابیوں کے سب سے بڑے پاکستان کے مفتی مانے جاتے ہیں. مفتی اعظم ہمارے بھائیوں کے سب سے the biggest مفتی آف دیوبندیز، وہابیوں کے سب سے بڑے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. علی رضا رضوی کا ترجمہ نہیں ہے. Oh, you believe, fear Allah subhanahu wa ta'ala, that's his translation. And search for an access towards Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو.
دیکھیں ہمارا اختلاف یہ ہے تمام کے تمام عیسائیوں سے، یہودیوں سے، ہندوؤں سے، اہل سنت سے، ہم وہ یہ کہتے ہیں وسیلہ بنا کے اللہ کے پاس لے جاؤ، ہم کہتے ہیں نہیں، بنا کے نہ لے جاؤ، تلاش کرو، وسیلہ اللہ بنائے گا، تمہیں ماننا پڑے گا، نہیں پہنچا سکا۔ وہ کہتے ہیں بنا کے، تو فرق کیا ہوا پھر؟ ہندو کیا کہتے ہیں؟ یہ رام خدا نہیں ہے، یہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، نہیں ہے لوگ، یہ رام، یہ کرشن، کی جتنے آپ کے ماں باپ سب وسیلہ ہیں، سیلف اپوائنٹڈ وسیلہ اللہ کو قبول نہیں۔ اللہ کہہ رہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تلاش کرو، بنائے گا اللہ، مانو تم۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ ڈیفرنس ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں تلاش کرو، بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے سقیفہ پہ بنا لیا، کسی نے کاشی میں بنا لیا، کسی نے بنارس میں بنا لیا۔ یہ میں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اپنے نہ بیچارے کو پریشان ہو جائے، یہاں بنارس کے بیٹھا ہوں، مجھ سے بعد میں لڑے۔ یہ میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، آپ کو اجازت نہیں ہے بنانے کی، ہم نہیں بنا سکتے، وسیلہ اللہ بنا، اسے پتا ہے کس کے پاس کتنی پاور ہے، کیوں دی اس نے ہے، اس نے ولایت دی ہے۔ جب وہ ولایت دیتا ہے تو اس کو معلوم ہے اس کے بعد کتنی طاقت ہے، کتنی ولایت ہے۔ میرے ایک سوال کا جواب دیجیے گا، اولئک کالانعام، اللہ نے کیا کہا؟ انسان، اس کے پاس دو چیزیں ہیں، عقل اور ایموشنز ہیں، intellect and emotions, we are a combination of two. I hope people are paying attention. Intellect and emotions. Angels میں صرف intellect ہے، animals میں صرف emotions ہیں۔ Human beings combination of the two. ہمارے پاس intellect بھی ہے، عقل بھی ہے، emotions بھی ہیں، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ لیڈیز جو ہیں، زیادہ تر خواتین، ساری نہیں، زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں، اور مرد زیادہ انٹلیکچوئل۔ اس لیے اللہ نے عورت کو ماں بنایا ہے، وہ بچے کے لیے ایموشنلی جان دینے کو تیار، اللہ جانتا ہے وہی پال سکتی ہے، اس میں اتنے اسٹرانگ ایموشنز ہوتے ہیں، وہ بچے کے لیے بے انتہا قربانی دیتی ہے۔ باپ انٹلیکچولی زیادہ سوچتا ہے، لیکن بہنیں بہت سے مرد بھی دیکھے ہیں ایموشنلی ڈریون، ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے کمپلیٹلی، اور بہت سی خواتین دیکھی ہیں جو انٹلیکچولی ڈریون ہوتی ہیں۔ لیکن اوور آل اللہ نے دونوں کا کمبینیشن رکھا ہے، مرد و عورت سے زندگی چلتی ہے۔ ہر مرد میں انٹلیکٹ بھی ہے، ایموشنز بھی ہیں، ہر خاتون میں انٹلیکٹ بھی ہے، ایموشنز بھی ہیں۔ اگر آپ کے ایموشنز آپ کو ٹیک اوور کر جائیں تو پھر آپ جانوروں سے بدتر ہیں۔ اولئک کالانعام، آیت ہے قرآن کی، بل ہم اضل، بلکہ اللہ کہتا ہے نہیں، they are worse than animals cattle. Why? Because animals don't have intellect. Please everyone pay attention. انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے اگر اس کا کمپلیٹ، مثال کے طور پہ جانوروں کو غصہ آتا ہے، غصے میں وہ سب لڑنے لگتے ہیں، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ٹکر مارتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ حالانکہ افریقہ میں سب سے زیادہ جانور ہیں، لیکن آپ انہوں نے دیکھے ہی نہیں ہیں۔ مجھے اگر آنسر کریں گے نا، مجھے پتا چلے گا کہ ہاں بھئی آپ لوگ کنیکٹڈ ہیں۔ جانوروں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈریون ہوتے ہیں ایموشن سے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ٹکر ماریں گے، لڑیں گے، جان سے مار دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اگر انسان بھی قتل کر دے، سمجھ لو جانوروں سے بدتر ہے، ایموشنز ٹیک اوور کر رہے ہیں اسے۔ اور اگر اس کی انٹلیکٹ اس پہ غالب آ جائے تو بعض اوقات انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ انسان ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہاں پہ لگتا ہے کہ کوئی نہیں ہو رہا، تھوڑا سا بول لیجئے، خدا را ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، میں ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، عام انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، عام انسان فرشتوں سے افضل۔ اور اگر ایک فرشتہ اپنے پر میں اٹھا کے پورے شہر کو لے جائے، عذاب دے دے، مسلمان مان لے، علی خیبر کا در اکھاڑے سے موت پڑ جاتی ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ انسان فرشتوں پہ بھی ولایت رکھتا ہے۔ جناب جبرائیل افضل ملائکہ ہیں، سید الملائکہ، رسول خدا کے لیے کیا ہیں؟ خادم نہیں ہیں لوگ، خادم رسول خدا۔ خدا کی قسم، شیعہ عقیدہ یہی ہے، تمام شیعہ علماء نے لکھا ہے، متکلمین نے، تھیولوجینز نے، فلسفرز نے لکھا کہ حضرت جبرائیل رسول خدا کا جلوہ، ان کی ایک تجلی کا نام جبرائیل ہے۔ حقیقت
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. وہ حقیقتیں، وہ ریئلٹی ہیں، فرشتے ان کی تجلی ہیں. اتنی روایات، جب یہ ان کی تجلی، ان میں اتنی طاقت ہے. حضرت اسرائیل ملک الموت، قرآن کریم میں یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تمہیں ملک الموت وفات دیتا ہے جو تم پہ وکیل قرار دیا گیا. وکیل اللہ کی اتنی طاقت تو ولی اللہ کی. وکیل افضل ہے یا ولی؟ نہیں ہے لوگ. میں آیا ہوں نکاح پڑھنے کے لیے، کسی جگہ جاؤں گا تو میں فوراً پوچھوں گا ولی کون ہے بچی کا؟ ولی نہیں بدلا جا سکتا، وکیل بدلا جا سکتا. جب اللہ کے وکیل کی اتنی طاقت ہے جہاں سے چاہے روح نکال لے، ولی کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ جو آج پیش کیا جا رہا ہے کہ بھئی مولا علی جیسے کوئی مولانا تھے بیچارے، کوئی مولوی تھے بیچارے گزر گئے. عزیزان گرامی، مولا کائنات علی ابن ابی طالب، اب آج اہل سنت مان رہے ہیں کہ ہاں وہ مولا کائنات ہیں، اور ہمارے کوئی شیعہ ڈرفٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہے. اللہ نہ کرے ایسا ہو. صاحب زمان کے ظہور سے پہلے بڑے بڑے فتنے اٹھیں گے. کیا کیجیے گا نا، آئیں جلدی سے ایک آیت پیش کر دوں. سورہ جن، جنوں سے تو لوگ ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے؟ اب جن آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ جگہ. اللہ کہہ رہے سب سے زیادہ خطرناک انسان ہے جن، ہم سے بھی ڈرتے ہیں. ائمہ اہل بیت ان پہ بھی ولی ہیں، جنوں کی اتنی طاقت کہ آپ کی باتیں یہاں سے وہاں پہنچا دیں. قرآن کریم میں جب نبی سلیمان نے کہا کہ جب ان کے تخت کو لے جا رہے تھے، ہے ذہن میں سورہ نمل، سورہ نمبر 27, his throne was being lifted by the jinn and it appointed the birds to cover him from the sunlight. Suddenly the sunlight came and hit his face. He said, whose responsibility was it to cover my face from this place? Qala Hudhud. He's missing. He said, لَأَذْبَحَنَّهُ, I will slaughter him if he does not give. اب پتہ چلا جو نبی کی نافرمانی کرے اسے ذبح کر دیا جائے. Where is he? Why is he not covering me? He said, I went to a nearby place, Besaba. وہاں پہ ایک عورت کی گورنمنٹ ہے, female is ruling. He said, how is the country running? He said, perfect. Nothing is missing. He said, who will bring the throne of Queen of Saba? Who will bring the queen to me? قال إفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. Before you get up from your place, I will go and bring the queen from Saba. Next door نہیں ہے, دور ہے. وہ فلسطین میں, وہ یمن یا جتنی بھی دور, اب میں اس میں نہیں جاؤں گا. کہ before you get up from your position, Ifrit, ہم اردو میں کہتے ہیں دیو, بڑا جن. قال إفريت من الجن, one of the biggest jinns, he said, I will quickly go pick up the throne and bring the queen with the throne. Hazrat Sulaiman said, that's too late. تو بہت دیر ہے. آپ ابھی اٹھ کے گئے بھی نہیں ہیں, میں لے آؤں گا. نہیں, بہت دیر ہے. قال من عنده علم من الكتاب, the one who had partial knowledge of the book. من تبعیدیہ ہے, چیلنج ہے کہ ترجمہ کر رہا ہوں. کوئی مسٹیک نکال دے گا آیت کے ترجمے میں چیلنج دے رہا ہوں, کوئی غلطی نہیں نکال سکتا. من تبعیدیہ. The one who had partial knowledge of the book said, before the blink of your eye, yartadda tarafuk, before the blink of an eye, I'll bring it. He said, bring it. And he did. And the Holy Quran says, the Queen of Saba, Bilqis, you know, she said, كَأَنَّهُ هُوَ, it looks like, just like my throne. He said, it doesn't look like your throne. I brought you with your throne. Who was it? The Quran doesn't mention. Allah says he had partial knowledge of the book. The Imam says his name was Asif, Asif ibn Barkhiyah. The sixth Imam says, I am amazed at the Muslims who believe that a small prophet's small successor, Hazrat Sulaiman, is not amongst Ulul Azam Payambar.
He's a small prophet compared to the greatest prophets. And a small successor, Asif, brings the throne of Queen Saba, and the Muslims believe it. But the greatest prophet's greatest successor, for whom Allah says, وَمَنْ إِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, who has knowledge of the entire book, if he claims something, then Muslims have a problem with him. This is in Al-Usul Al-Kafi. یہ اصول کافی میں ہے. مولا فرماتے ہیں ایک چھوٹے نبی کا چھوٹا وسیع ملکہ سبا کا تخت لے آئے تو مسلمان مان لیتے ہیں, اور سب سے بڑے نبی کا سب سے بڑا وسیع اگر کوئی معجزہ دکھا دے تو مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے. آج مسلمانوں کو تو ابھی تو شیعوں کو بھی ہونے لگی ہے. یہ قرآن ہے, یہ ولایت ہے. سورہ رعد, سورہ number 13, verse number 43. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, and the kafirs say, you are not an apostle, you have not been sent by Allah. Mursal. قُلْ, O my messenger, say to them, كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. Only 2 witnesses are sufficient for me. O my messenger, say to the disbelievers, only 2 witnesses are sufficient for me, between me and you, that I am an apostle. One is Allah himself. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ, one is Allah himself. And second, the one who has the knowledge of the entire book. مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. You can ask me, where did you get the entire book? I'll give you. Al comes for many reasons. One is for ta'rif, the book. The one who has the knowledge of the book. And many a times Al comes for istighraq. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. All praise. Nahin log. You don't translate the praise is for Allah. No, all praise. Shias and Sunnis translate Alhamdulillahi Rabbil Alameen as all praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam taarifen. Shia Sunni ulama نے ترجمہ کیا ہے. کیوں؟ یہاں الف لام استغراق کا ہے. استغراق یعنی ٹوٹیلٹی, تمامیت. تمام تعریفیں اللہ کے لیے الحمد میں آئیں. تو یہاں پہ ہے علم الکتاب, جس کے پاس تمام کتاب کا علم ہے. مولا امیر نے چیلنج کیا جب کسی نے پوچھا مسجد کوفہ میں, یا علی اتنی آیات, so many verses were revealed for you, over 300 verses according to Fakhr Uddin Razi, 360 verses. Hafiz Rajab Bursi has a book called Khamsamia Ayatin Nazalat Fi Ali, the 500 verses that were revealed for Ali ibn Abi Talib alayhi salam. I have that book. And then Sheikh Tusi, the greatest Shia scholar, Shaykh al-Ta'ifa, in his At-Tibyan fi Tafsir al-Quran, he says out of the over 6,000 verses, out of over 6,000 verses, 1,000 verses are alone for Ali ibn Abi Talib. بہت پریشانوں کو سن رہے ہیں لوگ آج کہ 1,000 آیات صرف مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی ہیں. A person got up and he said, Ya Ali, out of all the verses in the Holy Quran that were revealed for you, which one verse do you like the most? میں اگر آپ میں بھی کہوں نا کہ اپنی کوئی خوبی بتائیے, کیا بات آپ کو اپنی پسند ہے, تو آپ بھی کہ مولانا ہاف این آور تو دیں, سوچو تو صحیح, اتنی خوبیاں ہیں مجھ میں, لوگ ہیں یا نہیں ہیں. You know, each one of you will say, I need at least half an hour, 20 minutes, گھنٹہ دیں. کل تک کچھ لوگ تو کہیں گے میں اتنی خوبیوں کو مالک ہوں, مجھے تو کل تک چاہیے ٹائم. اور جس کے اتنے فضائلوں کے پیغمبر نے فرمایا ہو کہ لو کان الاشجار اقلاما, if all the trees were converted into pens, والبحار مدادا, or all the oceans were turned into ink, زمین سے آسمان کے درمیان لکھا جاتا, جن لکھنے والے ہوتے, انسان گننے والے ہوتے, سب کچھ ختم ہو جاتا, میرے بھائی علی کے فضائل ختم نہ ہوتے. آج پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ آپ کہیں گے ہاف این آور دیا تھا, ہاف این آور تو ختم ہو گیا, میں بھی آدھا گھنٹہ اور لوں گا ابھی. So many فضائل. The man says, Ya Ali, so many verses revealed for you. Which verse do you like? He did not say, give me till tomorrow. Give me a half an hour, give me an hour, let me think. Straight away he said, this one verse I like the most about me. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ.
یہ آیت مجھے اپنے متعلق جو اللہ نے نازل کی ہے قرآن میں میرے لیے، یہ آیت سب سے زیادہ. اس نے پوچھا یا علی یہی آیت کیوں سب سے زیادہ پسند ہے؟ کہا کیونکہ یہاں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کے گواہ کے طور پہ میرا نام رکھا ہے. کہا اللہ نے اپنے نام کے ساتھ میرا نام رکھا کہ میرے حبیب کے، میرے محمد کے دو گواہ ہیں، ایک اللہ خود گواہ ہے، دوسرا علی. کہا مجھے اس لیے پسند ہے کہ اللہ خالق نے بندے کا نام اپنے ساتھ رکھا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. حضرات گرامی اتنی آیات ہیں اور پھر اتنی ولایت. میں علم سورہ جن کی میں نے کہا تھا یہ آیت پڑھوں یا عالم الغیب، اللہ علم غیب رکھنے والا ہے، وہ عالم الغیب ہے. وَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا. اللہ کسی کو اپنا علم غیب جو ہے وہ ظاہر نہیں کرتا. He does not give the knowledge of the unseen to anyone. اللہ جب بھی آ جائے نا اللہ تو ایگزیمشن ہوتی ہے. ایگزیمشن سمجھتے ہیں نا؟ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، بس یہ پڑھیں کافر ہو گئے. جیسے کہیں گے الا اللہ اب مومن ہو گئے. اللہ refutes the law for the previous statement. اللہ ایگزیمشن ہوتا ہے. اللہ جب بھی آ جائے لا الہ there is no God except اللہ. اللہ فرما رہا ہے اللہ کسی کو علم غیب نہیں دیتا. سورہ جن الا من ارتضی من رسول، سوائے ان بھیجے ہوئے اللہ کے بندوں کے جو مرتضی ہوں. آیت ہے الا من ارتضی، جن سے اللہ راضی ہو. ارتضی جن سے راضی ہو، توجہ جس سے راضی ہو اسی کو کہتے ہیں مرتضی. اصطفیٰ سے مصطفیٰ، اجتبا سے مجتبا، ارتضی سے مرتضی. چیلنج ہے کہ کہہ رہا ہوں، یہ عربی ہے. 8 سال میں نے پڑھائی ہے، مجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. ہوا میں بات نہیں کر رہا، میں نے گھاس نہیں اکھاڑی ہے یہاں. عزیزان گرامی یہ اللہ کا قرآن ہے، قرآن سے پیش کر رہا ہوں، اپنی جیب سے نہیں نکال رہا. مطلب اللہ فرما رہا الا من ارتضی من رسول، رسول بھیجا ہوا. یہاں پہ رسول نہیں ہے، بلکہ جسے بھی اللہ نے بھیجا ان میں سے جس سے اللہ راضی ہو، جو مرتضی ہو. اب فرق سمجھ میں آیا؟ رضی اللہ اور ہے، مرتضی اور ہے. مرتضی وہ جس سے اللہ پہلے سے راضی ہو. امام حسن حسین بچے تھے 4 and 3 یا 3 and 2. آپ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. جناب سیدہ نے کہا کہ میرے بابا نے تو انتظار بھی نہیں کیا یہ جوان ہو. She did not wait. She says, in the court she says, my father did not wait for them to become youth. They were children. When he said they are the masters of the youth of paradise. میرے بابا نے انتظار نہیں کیا جوان ہو پھر کہوں گا، یا یہ کہہ دیتے جب یہ جوان ہوں گے، جب کربلا برپا ہوگی تو ہو جائیں گے. نہیں ہے لوگ. آپ نے فرمایا صحیح جامع ترمذی، مشکات شریف، المستدرک علی صحیحین، تمام شیعہ سنی کتابوں میں لکھا یہ ابھی ہیں. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار. یہ نہیں کہ فیوچر ٹینس میں کہہ دوں کہ ابھی ہیں. جو کر کے مقام پائیں وہ رضی اللہ، جو مقام لے کے آئیں وہ اہل بیت. یہ حسن و حسین ہیں، جوانان جنت سردار ہیں. انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ضرورت تو اتنا کچھ کر دیا. یہ ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں، یہ اپنی جنت کمانے نہیں آئے ہیں. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں. عزیزان گرامی میں خدا کی قسم 10 گھنٹے 20 گھنٹے بول سکتا ہوں اس موضوع پہ. خدا را قرآن کو اپنی انٹرپریٹیشن مت کیجئے، ویسے سمجھیں جیسے اللہ نے سمجھایا، جیسے اہل بیت نے بتایا ہے. آیات کو ساتھ ساتھ رکھیں گے بھی سمجھ میں آئے گا. ایک آیت نکالی اپنی مرضی کی، یا ایک آیت اور. اس کو بہت مس یوز کیا جا رہا ہے. کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. The ones who believe and the ones who are Jews and the Christians and the star worshippers, Sabians,
They all have ajr from Allah subhanahu wa ta'ala. So pluralism is correct. You can be a Jew, you can still go to bed, you can be a Christian. And the guy who was saying the sermon, there were many converts sitting there, one of them was my friend. He came out and he phoned me, he said, Maulana, my parents have thrown me out of the house, that I have become Shia. So my son is saying, Father, we didn't need to convert. The Maulana is saying, you can go to paradise with him. Let's become Sunni again. یہ ہمارے حال ہے, یہ میں نے نام نہیں لیا, ہمارے ممبر کا حال ہے. Dad, we don't need, why did we convert? Why did we become Shias? بے وجہ دادا دادی نے گھر سے نکال دیا, آپ نے پاگل پنا کیا. وہ مولانا تو کہہ رہے ہیں آپ یہودی بھی ہو تو چلے جاؤ گے جنت میں, عیسائی ہو کسی کو, you don't need to follow the right path. And I'm showing you an ayat in the Jummah khutbah. This is an ayat. Salam teri aql pe. I'll show you another ayat. وَمَنْ يَأْتِ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Anyone who brings a religion other than Islam will not be accepted from him, and he will be amongst the خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا. The one in loss on the day of judgment. یہ بھی تو آیت قرآن کی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. شاید میری ٹون زیادہ اچھی نہیں ہے, شاید میں اگریسو انداز سے بات کر رہا ہوں. آیت ہے یہ بھی, اپنی مرضی سے آیت کو پک اینڈ چوز نہیں کریں. آئیں ذرا جلدی سے پیش کر دوں. لاسٹ ورس, میں نے ہر دفعہ کہتا ہوں لاسٹ ورس, اس کے بعد پھر ایک اور آیت ذہن میں. سورہ بقرہ آیت نمبر I think 27. Allah subhanahu wa ta'ala says that يَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا. Many people are guided by the Holy Quran and many people are misguided. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. Ya Allah, people are misguided by the Holy Quran. Then Allah explains, وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. No one is misguided by the Holy Quran except for the ones who are fasiq. جب فاسق قرآن کو پڑھتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے, مومن پڑھتا ہے تو ہدایت پا جاتا ہے. آیت ہے. Please do not misquote the Holy Quran. You have to put the verses together to understand the Holy Quran. بس میں نے زحمت کو تمام کیا. قرآن ان سے سمجھیں جو اگر نیزے پہ بھی آئے تو وہ قرآن کی تلاوت کریں. میں اتنا ٹائم نہیں لینا چاہتا تھا, ہاف این آور, کہاں کے ہاف این آور 35 منٹس, ابھی میں ہاف این آور بول چکا ہوں. 10-15 منٹ مصائب اگر آج نہیں پڑھوں گا تو میرے دل کو سیٹسفیکشن نہیں ہوگا. حضران گرامی, امام زمانہ جب امام حسین پہ سلام کرتے ہیں نا زیارت ناہیہ میں, ایک ایک عضو کو الگ الگ سلام کرتے ہیں, ایک ایک آرگن کو. یعنی کتنے مولا کے ٹکڑے ہوئے ہیں کہ امام زمانہ کو الگ الگ سلام کرنا پڑا. کیسے پڑھوں یہ جملے؟ مولا کہتے ہیں کہ السلام علی الخد الطریب. خط کہتے ہیں رخسار کو, کہتے ہیں اس رخسار پہ سلام جس پہ خاک لگی تھی. ایک ایک عضو کو الگ الگ. پھر مولا فرماتے ہیں سلام اس جسم پہ جس کا کفن خاک کربلا بن گئے تھے. پھر فرماتے ہیں کہ السلام علی الحسین والشمر جالس علی صدرہ. اس حسین پہ سلام جن کے سینے پہ شمر سوار تھا. آخذ بلحیتہ, داڑھی کو پکڑ رکھا تھا. کہ 70 قدم کے فاصلے پہ میری پھپھی کھڑی تھی. میں کوئی جملہ ایسا نہیں کہوں گا. آج مجھے 40 کے ورود کو پڑھنا ہے, لیکن اگر میرے ساتھ چلیے کچھ دیر کے لیے کربلا. آپ جانتے ہیں نا سب سے پہلے کربلا حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری پہنچے, صحابی رسول. ان کی بینائی بہت کمزور ہو گئی تھی یا دیکھ نہیں پاتے تھے, بینائی چلی گئی تھی. تو عطیہ عوفی ان سے کہا میرے ساتھ چلیے, ہم دونوں چلتے ہیں مدینے سے کربلا. تو عطیہ عوفی نے ان کا ہاتھ پکڑا کہ میں آپ کو لے چلوں گا. جب پہنچے کربلا تو رونے لگے جناب جابر.
کہتے ہیں فرات میں اترے، ایک غسل کیا، وضو کیا وہاں، اور پھر آواز دی، اے حسین جب میں پہلے آپ سے ملنے آتا تھا آپ مجھے گلے لگایا کرتے تھے، اے حسین میں مدینے سے آیا ہوں. بھئی آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا. اے حسین میں بہت دور سے آیا ہوں. اب وہاں آپ جانتے ہیں بھی زری نہیں تھی، روزہ نہیں تھا، قبریں تھیں. اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا، جب مولا سجاد نے مولا حسین کو قبر میں اتارا تھا تو اپنی انگلی سے قبر پہ لکھا تھا ھذا قبر ابی عبداللہ الحسین الذی قتل مظلوما و عطشانا. یہ ابی عبداللہ الحسین کی قبر ہے جنہیں غربت کے عالم میں مظلومیت کی حالت میں پیاسا ذبح کر دیا گیا. عطشانا، پیاسا ذبح. اب جب جناب جابر آئے نا تو کہا عطیہ تلاش کرو یہاں قبروں میں حسین کی قبر ہوگی. تو جناب عطیہ آگے بڑھے، کہا ایک قبر پہ لکھا ہے قبر ھذا قبر ابی عبداللہ. اگر دیکھ سکے تو دیکھے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے گا. تو جناب جابر نے کہا عطیہ میرا ہاتھ حسین کی قبر پہ لگا دو. نابینا سے نظر نہیں آ رہا. انہوں نے ہاتھ پکڑا، بٹھایا جناب جابر کو، کہا جابر یہ قبر ہے جناب ابا عبداللہ الحسین کی. جیسے ہی جناب جابر نے ہاتھ رکھا اونچی اونچی روئے، بے ہوش ہو کے گر گئے. جب ہوش میں آئے نا تو ایک مرتبہ کہا مولا میں آپ کے ساتھ ہوں. اے ابا عبداللہ میں آپ کے ساتھ ہوں. عطیہ نے کہا کہ آپ تو ان کے ساتھ شہید نہیں ہوئے. کہا نہیں، رسول خدا نے کہا تھا جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے. بھئی اب میں نے کل کہاں پہ مصائب چھوڑے تھے، میں وہیں سے جاری رکھنا چاہتا ہوں. اگر برداشت نہ کرے مجھے معاف کر دیجئے گا. وہاں ایک مرتبہ بیبیاں مولا سجاد کے ساتھ چلیں. ناقہ اونٹنیوں پہ بیبیاں تھیں. سامنے بشیر ابن جزلم چل رہے تھے، اور جیسے ہی بشیر نے آواز دی اے سید سجاد، مدینے لے جا رہے تھے نا، کہا یہاں سے راستہ مدینے بھی جاتا ہے، کربلا بھی جاتا ہے. بس بیبیوں کے کانوں میں آواز آئی کربلا کی. ساری بیبیاں رونے لگی، تڑپنے لگیں. کہا اے سید سجاد ہم لاشیں چھوڑ کے آئے تھے، ہم نے قبریں نہیں دیکھیں، ہمیں کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلیے. ہم پہلے مدینے نہیں جائیں گے، ہمیں کربلا جانا ہے. مولا نے رو کے کہا کہ اے بشیر ہمیں کربلا لے چلو. اگر دیکھ سکے تو اب ضرور دیکھیے گا. وہاں جناب جابر، جناب عطیہ اوفی موجود تھے. آپ جانتے ہیں نا اگر کسی کے والد دنیا سے چلے جائیں وہ چاہتا ہے مجھے لوگ گلے لگائیں، لوگ مجھے پرسہ دے، لوگ کہیں آپ کے بابا چلے گئے. مولا سجاد کو کسی نے گلے نہیں لگایا تھا، کسی نے مولا کو پرسہ نہیں دیا تھا. عاشورے کے بعد ایک مرتبہ مولا سجاد سامنے چل رہے ہیں، بشیر ہیں ساتھ میں، پیدل چل رہے ہیں، بیبیاں اونٹنیوں پہ ہیں. وہاں جناب جابر نے آواز سنی، قافلے کی آواز آ رہی ہے. میں بھی مصائب پڑھوں گا 10-15 منٹ. تحمل سے، میری درخواست سے آرام آرام سے گریا کیجئے گا. آج کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جس میں آنسو نہ آئیں. آج رسول اللہ کو مولا حسین کا پرسہ دینا ہے، آج مولا علی کو مولا حسین کا پرسہ دینا ہے، آج جناب سیدہ کو مولا حسین کا پرسہ دینا ہے. بی بی آپ کے بیٹے کا پرسہ لائے ہیں. تو جناب جابر کے کانوں میں آواز آئی، اونٹ چل رہے ہیں. آواز دی کا عطیہ یہ کون ہے، قافلہ کون ہے؟ کہا کہ ایک قافلہ ہے جس میں خواتین آ رہی ہیں برقعوں کے اندر. تو جناب جابر نے کہا اگر یہ میرے مولا سجاد ہوئے، عطیہ جو کہو گے میں عطا کروں گا. تو ایک مرتبہ عطیہ اوفی نے کہا اپنے مولا کی کوئی نشانی بتائیے. کہا میرے مولا کا قد بڑا ہے، مولا 23 برس کے جوان ہیں، 23 ایئر اولڈ ہیں. کچھ دیر عطیہ دیکھتے رہے، پھر کہا یہ آپ کے مولا نہیں ہیں. کہا کیوں؟ کہا ان کی داڑھی سفید ہے،
ان کی کمر جھکی ہوئی ہے. اگر دیکھ سکے اب ضرور دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے. جناب مولا سجاد کو کسی نے گلے نہیں لگایا تھا کربلا کے بعد. جیسے ہی مولا سجاد نے جناب جابر کو دیکھا، خود ہی آگے بڑھے گلے لگایا اور رو رو کے کہنے لگے جابر ہا ہونا قتلا رجال ہونا، جابر ہمارے مردوں کو یہاں ذبح کیا گیا، جابر میری پھپھیوں کی چادریں چھینی گئے. پھر مولا نے رو کے کہا جابر میری چھوٹی سی بہن کو تماچے لگے. پھر مولا نے رو کے فرمایا جابر میرے گلے میں توق ڈالا گیا، میرے ہاتھوں میں زنجیریں. جناب جابر اونچی اونچی رونے لگے. بھئی میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں میرے ساتھ رہیے گا. جب جناب جابر رو رہے تھے نا، مولا سجاد نے فرمایا جابر اگر آپ کو برا نہ لگے کچھ دور چلے جائیے. جناب جابر نے عرض کی مولا میں جانتا ہوں آپ کی پھپھیاں پردہ دار ہیں، لیکن مولا میں نابینا ہو چکا ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا. مولا مجھے پتا ہے آپ پردے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں دور چلے جاؤ، مولا میں نابینا ہو چکا ہوں. مولا نے فرمایا جابر آپ دیکھ نہیں سکتے سن تو سکتے ہیں. جابر ابھی میری پھپھیاں بین کریں گی. سمجھتے ہیں نا بین کرنا، ایک ایک شہید کا نام لے کے روئیں گی. جابر میں نہیں چاہتا نامحرم میری پھپھیوں کے بین سنے. جیسے جناب جابر ہٹے نا، مولا نے آواز دی پھپھی اماں آ جائیے، بیویوں کو لے آئیے. ایک مرتبہ مولا سجاد نے اشارہ کیا ہاذا قبر ابی، پھپھی اماں یہ میرے بابا کی قبر ہے. جناب زینب نے کہا واہ حسین. ساری بیبیاں اونچی اونچی رونے لگی، ساری قبر مطہر پہ گر گئیں. جب قبر پہ گر گئی نا تو بار بار رو کے کہتی تھی جناب زینب بھیا جب میں پہلے آیا کرتی تھی نا تو آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اے حسین ہمارا استقبال کیجئے، ہمارے بچے مارے گئے. مولا سجاد نے دیکھا کہ بیبیاں بہت زیادہ گریہ کر رہی ہیں. مولا نے پھپھی کا بازو پکڑا، کہا پھپھی اماں بس کر دیجئے اور گریہ نہ کیجئے، بیبیوں سے کہیے رک جائیں. مولا سجاد چاہتے تھے کہ کوئی بیوی رو رو کے مر نہ جائے. پھپھی کا بازو پکڑا. ایک مرتبہ جناب زینب نے سوال کیا بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے قدموں میں کس کی قبر ہے؟ مولا نے رو کے فرمایا یہ علی اکبر کی. ساری بیبیاں دوبارہ قبر پہ گر گئیں. واہ علی اکبر، ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر. جب سب گر گئیں نا پھر مولا سجاد نے کہا پھپھی اماں بس کر دیں، اب اور گریہ نہ کیجیے گا. پھر روکا. جناب زینب نے پوچھا یہ گنج شہداء میں کون کون ہے؟ اتنی قبریں ساتھ ہیں. مولا سجاد نے نام لیے، کہا یہاں میرے چچا جعفر بھی ہیں، یہاں میرے چچا عبداللہ بھی ہے. ایک ایک اپنے چچا کا نام لیا. پھر کہا یہاں میرا بھائی قاسم بھی ہے. تمام شہداء کے نام لیے. اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا. کہا بیٹا سید سجاد آپ نے ہر شہید کا نام لیا لیکن میرے بھیا عباس کا نام نہیں لیا. اب مولا سجاد سے رہا نہیں گیا. کہا پھپھی اماں میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے، میرے ساتھ چلیے میں آپ کو چچا کی قبر پہ لے چلتا. آگے آگے مولا سجاد، پیچھے جناب زینب. جناب زینب کے پیچھے ساری بیبیاں. کچھ ہی دور چلی تھی بیبیاں. جناب زینب نے راستہ روکا اور ایک مرتبہ کہا بیبیوں سب کچھ بتا دینا میرے بھیا عباس کو، بتا دینا ہمیں بازاروں میں لے گئے تھے، بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے، بتا دینا ہمیں شرابی کے دربار لے گئے تھے، لیکن بیبیوں مت بتانا. یعنی کیا مطلب؟ بیان نہ کرنا، مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئی، میرے بھائی کی غیرت برداشت نہیں کرے گی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ.
بھائی میں اور زحمت نہیں دوں گا، تھوڑی سی زحمت بس. ایک مرتبہ 3 دن تک بیبیاں وہاں رہیں. آپ جانتے ہیں نا جب مولا حسین کربلا آئے تھے تو پوچھا تھا عباس جن کی زمین ہے انہیں بلائیے. بنی اسد کی زمین تھی، بلایا. کہے بنی اسد اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا 20,000. مولا نے کہا میں 60,000 دوں گا، 3 times. کہا مولا آپ زمین ویسے رکھ لیں، آپ نواسہ رسول ہیں. کہا نہیں مجھے زمین تمہارا احسان نہیں چاہیے، پیسے لے لو. پھر کہا مولا پھر؟ کہا زمین بھی تمہاری. کہا جب آپ نے 3 گنا پیسہ دے دیا تو مولا زمین واپس کیوں کریں؟ کہا ہمارے 3 کام کر دینا. کہا جب میرا کوئی زائر آئے نا میری قبر کا نشان بتانا حسین یہاں ہیں. پھر مولا نے فرمایا اگر میرا کوئی غریب زائر آئے اسے 3 دن مہمان رکھنا، اسے کھانا ضرور کھلانا، اسے پانی ضرور پلانا، میرے مہمان کو بھوکا پیاسا نہ جانے دینا. کہ مولا تیسرا کام؟ کہ ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. پھر مولا نے کہا بنی اسد کے مردوں آپ لوگ جا سکتے ہیں، اپنی بیویوں سے کہنا فاطمہ کے بیٹے نے بلایا ہے، ساری بیبیاں پردہ کر کے آئیں. مردوں نے جا کے کہا اے بنی اسد کی خواتین تمہیں حسین نے بلایا ہے. سب نے برقعے لیے. کہا مولا آپ نے یاد فرمایا؟ مولا نے فرمایا ہاں بس ایک درخواست ہے، اگر تمہارے مرد کسی وجہ سے ہمیں دفن نہ کریں تو تم پانی بھرنے کے بہانے سے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا. ساری بیبیاں رونے لگی. کہ مولا آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کہا ہمارے لاشیں کوئی نہیں دفنائے گا، علی اکبر کا لاشا، علی اصغر. پھر مولا نے کہا بیبیوں آپ لوگ چلی جاؤ، بچوں سے کہو سکینہ کے بابا نے بلایا ہے. آپ جانتے ہیں نا چھوٹے بچے جب کھیلنے آتے دیکھتے ایک بیوی ہے، بڑی نورانی بیوی ہے. ساری بیبیاں گھر کے کہا بچوں مولا حسین نے بلایا. سارے بچے آئے. مولا نے کہا بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہمیں نہ دفنائیں تو تم کھیلنے کے بہانے سے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا. خدا کی قسم روایت میں ہے 3 دن تک مولا کا لاشا دھوپ میں پڑا رہا. جب خواتین پانی بھرنے باہر گئی ان کے کانوں میں آواز آئی کوئی بیوی رو رہی ہے، اور رو رو کے کہتی ہے ہائے میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، میرے لال کو کسی نے نہیں دفنایا. بنی اسد کی خواتین گھر آئیں. کہا بنی اسد کے مردوں روز قیامت رسول خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے. بنی اسد کے مردوں نے کہا ہمیں عمر سعد سے عبید اللہ بن زیاد سے ڈر لگتا ہے، انہوں نے منع کیا کہ کوئی حسین کو نہ دفنائے. خواتین نے کہا پھر ہمیں اجازت تو ہم دفنا دیتے ہیں. مردوں نے کہا نہیں ہم جاتے ہیں. جب آئے نا دیکھا کسی لاشے کا سر نہیں ہے. پریشان کھڑے تھے کون سا مولا کا لاشا ہے، کون سا بھائیوں کا، بیٹوں کا. اتنے میں دیکھا کوفے کی جانب سے ایک سوار آ رہا ہے. ایک مرتبہ وہ سوار سارے لاشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک لاشے کے پاس آ کے کھڑا ہوا اور رو کے کہنے لگا بابا آپ کے بعد میری پھوپھیوں کی چادریں چھنی. میں نے تمام کر دیا. مولا سجاد نے کہا بنی اسد کے مردوں میں آپ کو بتاؤں گا کون سا لاشا کس کا ہے. کہا یہ جو سامنے لاشا ہے نا یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے. بنی اسد کے مردوں نے کہا قیدی حبیب ہمارے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، اجازت ہے ہم حبیب کو الگ دفنا دیں؟ کہا ہاں اجازت ہے. کچھ لوگوں نے کہا قیدی ایک جوان کا لاشا ملا ہے. مولا نے لاشا دیکھا کہ یہ علی اکبر کا لاشا ہے. کچھ لوگ ایک بچے کا لاشا لائے. مولا نے کہا یہ علی اصغر کا لاشا ہے. کچھ لوگوں نے کہا قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا ہے، ہم جب بھی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کوئی عضو ٹوٹ جاتا ہے.
مولا نے کہا وہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے۔ بس بھئی آخری جملہ میں مولا حسین کے تدفین کو پڑھنا چاہتا تھا چہلم پہ۔ ایک مرتبہ بنی اسد کے لوگوں نے کہا قیدی بس ایک لاشا رہ گیا ہے۔ مولا نے فرمایا آپ لوگ چلے جائیں، بس مجھے ایک چٹائی لا دیں۔ کہا چٹائی کیوں چاہیے؟ آپ سمجھتے ہیں نا، مولا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے۔ مولا سجاد نے ایک چٹائی لی، لاشا رکھا، پھر مقتل سے اعضاء جمع کیے۔ بس بھئی آخری جملہ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا۔ آپ جانتے ہیں نا قبر میں کچھ لاشا دینے والے ہوتے ہیں، کچھ لاشا لینے والے ہوتے ہیں۔ امام کو امام دفنا سکتے ہیں معصوم۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے، بڑے بڑے جید علماء کے یہ جملے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ مولا سجاد نے جب لاشا جمع کر لیا نا تو پھر مدینے کا رخ کیا، کہا یا جدہ یا رسول اللہ۔ پھر ایک مرتبہ مولا علی کو نجف میں، پھر مولا حسن کا کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول عربی نے ہاتھوں کو رکھا، پسلیوں کے نیچے مولا علی نے ہاتھوں کو رکھا، قدموں کے نیچے مولا حسن نے ہاتھوں کو رکھا۔ مولا سجاد قبر میں اترے، جب لینے لگے نا چٹائی کو تو دیکھا کوئی بی بی کہہ رہی ہے سجاد لاشا آرام سے لینا۔ پروردگارا تجھے واسطہ مولا کے چہلم کا، ہمیں زندگی میں بار بار 40 کی زیارت نصیب فرما۔ بھئی آج رات شام وطن ہے، بی بی کا مدینے واپس جانا، تفصیل سے مصائب رات کو پڑھوں گا، اب وقت نہیں رہا تھا، میں اتنی لمبی مجلس پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا۔ پروردگارا تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا، ہمیں امام زمانہ کے ساتھ چہلم دیکھنا نصیب فرما، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما، جنگوں کا خاتمہ فرما، ایران کو فتح نصرت نصیب فرما۔ پروردگارا ایران، عراق، شام کے روضوں کی حفاظت فرما، زائرین کی حفاظت فرما۔ پروردگارا بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی، سب کی دعائیں مستجاب فرما، ہمیں زندگی میں بار بار حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارا جہاں جہاں مومنین بسے ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، زائرین کی حفاظت فرما۔ غزہ میں، فلسطین میں حالات خراب، شام میں، لبنان میں، ایران عراق میں، پاکستان میں، شام، افغانستان میں، ہندوستان میں، یمن، بحرین میں، افریقہ کے ممالک، سب کی حفاظت فرما۔ جو مؤمنین موجود ہیں سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگارہ ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو جناب سید الشہداء علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین۔